سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سیکیورٹی فورسز کی چند روز کے دوران پولیس کے ہمراہ انٹیلیجنس بیس مشترکہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ 49 دہشت گردوں کو ان کارروائیوں میں ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق بنوش، شمالی وزیرستان اور اکزئی اور خیبر کے اضلاع میں متعدد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 12 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ کارروائیوں میں دھماکہ خیز مواد، IEDs، ہتھیار، گولہ بارود اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ بلوچستان میں مستونگ، مچھ، خوزدار اور پنجگور میں 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 37 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ بڑی تعداد میں ہتھیار، دھماکہ خیز مواد اور آلات قبضے میں لے کر تلف کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مؤثر انداز میں ناکام بنایا گیا۔ کارروائیاں بھارتی پراکسیز، فتنہ الخوارج اور فتنہ اور ہندوستان کے خاتمے کے لیے جاری بلا تعطل انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ تھیں۔ علاقے میں موجود کسی بھی دوسرے خارجی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزنگ آپریشنز جاری ہیں۔ کامیاب کارروائیوں پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین۔ بانی PTI کے ہسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے دائر نظر ثانی اپیل میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ پر موجود واضح قانونی غلطیوں پر مبنی ہے۔ بانی PTI کو نجی اسپتال منتقل کرنا پاکستان پریزن رولز 1978 کے خلاف ہے۔ جیل قوانین میں قیدی کو نجی اسپتال میں داخل کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ قانون کے تحت قیدیوں کا علاج صرف جیل اسپتال، سول یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہو سکتا ہے۔ نجی اسپتال منتقلی سے قیدی کی سیکیورٹی اور بیرونی اثر و رسوخ کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ دیگر قیدی بھی اسی نوعیت کے مطالبات شروع کر دیں گے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنائے نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ سنایا گیا جو آئین کے آرٹیکل 10A کے خلاف ہے۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں قیدی کی حالت تشویشناک ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ عدالت کو میڈیکل رپورٹ پر تکنیکی ماہرین کی رائے کے لیے بغیر براہ راست فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ قیدی کو ہفتے میں 2 بار غیر ملکی ٹیلی فون کالز کی اجازت دینے پر پریزن رولز 265 کی خلاف ہے۔ سپریم کورٹ 18 اگست کے حکم نامے پر نظر ثانی کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی PTI کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ان کو قانون کے کٹہر میں لانا ہے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جا رہے ہیں جو انہوں نے ہٹ درمی کی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بانی PTI کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ ان کی تاریخ دھوکوں سے بھری پڑی ہے۔ بانی کی بہن کو الگ رکھا، ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے گئے۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا تھا۔ جو فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آئے یہ اس کو نہیں مانتے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ آزاد ہو۔ رات کو میڈیا نے بتایا کہ بانی کو اسپتال پہنچا دیا گیا تو ہم خوش ہوئے، لیکن رات کے اندھیرے میں کس نے کیا کیا؟ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے توہین عدالت نہیں کی، میڈیکل بورڈ تشکیل ہی نہیں پایا، شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا ہی نہیں گیا، بانی PTI کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ PTI کی پارلیمانی پارٹی آج قومی اسمبلی میں ماتم کنا تھی۔ جذبات شدید تھے۔ عمران خان کی صحت سے متعلق خدا نہ خواستہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ جب مالی اور سیاسی مفادات لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو اسی طرح رنگ بازی کی جاتی ہے۔ بانی PTI کی صحت کے متعلق PTI والے افواہیں پھیلا کر اندرون ملک اور بیرون ملک سے اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ اربوں روپے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ بانی PTI بالکل فٹ ہیں۔ بانی PTI کی بہن سیاسی فائدے یا مصلحت کے لیے بھائی کی صحت سے متعلق غلط بیانی نہیں کریں گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کل رات جو کچھ ہوا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کوئی تو ہے جو ملک میں سیاست کو مستحکم نہیں ہونے دے رہا، جو ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ توہینی عدالت ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو یہ کوشش کرتے رہے کہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا سیاسی حل ہو۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تو ہاتھ بڑھایا کہ تالی بجائیں، تو ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے طبی معائنے اور تشخیص مراحل میں عظمیٰ خان کے ساتھ رہی۔ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ نے معائنے کے بعد بانی PTI کی طبی حالت مستحکم قرار دی۔ بانی PTI کے تمام ضروری طبی مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ بانی PTI کی صحت کی صورتحال بالکل واضح ہے۔ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ معاملے پر حقائق سامنے رکھتے ہوئے تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عثمہ خان نے کہا ہے کہ انہیں گزشتہ رات اڈیالہ سے پمز اسپتال لے جایا گیا. وہ کمرے میں پہنچی تو بانی پی ٹی آئی عمران خان پہلے سے موجود تھے. خیال تھا کہ پمز سے شفا اسپتال لے جائیں گے مگر صبح بانی کو واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عثمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی صحت سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. قید تنہائی کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو انگزائٹی ہو گئی ہے. بلڈ پریشر کی مسلسل شکایت رہتی ہے. بانی کی بات نہیں سنی جاتی, کسی شخص کو ان کے قریب نہیں جانے دیا جاتا. بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ رات کو اڈیالہ جیل سے شفا اسپتال پہنچے جہاں 3 گھنٹے انتظار کروایا گیا. صبح 4:30 بجے بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال نہیں لایا جائے گا اور وہ پمز ہسپتال سے واپس اڈیالہ جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ ہے تو عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا. حکومت نے جو کیا وہ عدالتی حکم کی توہین ہے. عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ترکی نے غزہ امدادی فلوٹیلا روکنے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے خلاف ایک اور گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا. ترکی نے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے خلاف بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے. ترکی کے وزیر انصاف کے مطابق وارنٹ غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا کو روکنے کی تحقیقات کے تحت جاری کیا گیا ہے. جماعت اہل سنت پاکستان کراچی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی جلوس کے راستوں کی فوری بہتری, سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی علامہ سید شاہ عبدالحق قادری نے دیگر علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس 12 ربیع الاول کو سپہر 3 بجے نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے روانہ ہوگا. جلوس ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچے گا جہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوگی. علامہ شاہ عبدالحق قادری نے مطالبہ کیا کہ جلوس و میلاد کی تقریبات کے NOC کسی رکاوٹ کے بغیر جاری کیے جائیں. بحیرہ عرب میں حادثے کا شکار کارگو جہاز متاثرہ عملے کے اہل خانہ نے گہرے سمندر میں طیارے کے ملبے اور بلیک باکس کی تلاش کا کام جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق ان کے پیاروں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر قانونی معاملات پر ادارے تعاون نہیں کر رہے. اس بارے میں حکومت مدد کرے. کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جاں بحق عملے کے اہل خانہ نے کہا کہ حادثے کو 40 دن سے زیادہ ہو گئے, کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ انہیں فراموش کر دیا گیا. سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ڈیپ سی سرچ آپریشن ہے اس کو جلد از جلد سٹارٹ کیا جائے. لائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور بلیک باکس کے ریکوری کے بغیر کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نامکمل ہے اور کچھ بھی حقائق سامنے نہیں آئیں گے. ہمیں اسٹیٹ لیول پہ ایک ریپرزنٹیٹیو اسائن کیا جائے جو کہ ہمارے معاملات جو کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے معاملات ہیں اور باقی لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو کیٹر کرے. اس کے علاوہ جو ہمارے کرو کی انشورنس ریلیٹڈ اور جو کمپنسیشن ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو کیٹر کرے. مری میں موسلادھار بارش کے بعد جل تھل ایک ہو گیا. GPO چوک اور مال روڈ میں پانی کھڑا ہونے کے باعث سیاحوں کا چلنا محال ہو گیا. ویکینڈ کے باعث مری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے.